اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارا موضوع گفتگو ہے یوم غدیر خم کو بطور عید منانا، قرآن اور حدیث کی رجوع سے اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کل بہت ایک سوال اور اعتراض چل رہا ہے کہ عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور پھر ان لوگوں نے تیسری عید نکال دی، عید میلاد النبی، اور پھر اب چوتھی عید آ گئی، عید غدیر خم۔ تو یہ نت نئی عیدیں نکل رہی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بدعت ہیں، یہ حرام ہیں، یہ غیر شرعی ہیں۔ تو آج ہم نے عید کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ عید کا مفہوم کتنا وسیع ہے اور کس کس لمحے کو ہم عید کے طور پر منا سکتے ہیں اور اس کا درجہ فقہ میں کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھی، سورہ مائدہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانے نعمت اتار، کھانا اتار، تاکہ وہ کھانا تکون لنا عیدا، ہمارے لیے عید بن جائے، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور پچھلوں کے لیے۔ تو قرآن کی یہ آیت عید ایک عید کا بتا رہی ہے جسے نہ عید الفطر کہتے ہیں اور نہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ وہ عید کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا مل گیا، اس کی عید ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ پہ بتا رہی ہے کہ عید کوئی ایک دو موقعوں کا نام نہیں ہے، بلکہ خوشی اور نعمت اور رحمت اور فضل اور مسرت، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان انعام ملتا ہے، اسے خوشی اس پر منانا، اسے عید کہتے ہیں۔ تو عید کی مختلف اقسام ہیں۔ عید کہتے ہیں عربی میں وہ دن، وہ لمحہ، وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ گھڑیاں جو بار بار لوٹ کر آتی ہیں، انہیں عید کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں خوشی کا تہوار، خوشی کا کوئی دن، کوئی خوشی کا لمحہ، کوئی ایونٹ، اسے عید کہتے ہیں۔ تو اب عید کا معنی کیا ہوا کہ خوشی کے وہ لمحات جو انسان کی زندگی میں بار بار آتے ہیں، انہیں عید کہتے ہیں۔ وہ لمحات علاقائی بھی ہو سکتے ہیں، خاندانی ہو سکتے ہیں، جس طرح ہمارے شادی کی سالگرہ آ گئی، بیٹے کی پیدائش ہو گئی، بیٹے کی سالگرہ آ گئی۔ پھر علاقائی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے میلے لگتے ہیں۔ اسی طرح تہذیبی اور ثقافتی بہت ساری ہماری محافل، مجالس، میلے، خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں جنہیں ہم پرمسرت انداز میں گزارتے ہیں، یہ سب عید کہلاتے ہیں۔ ہاں، اب جب تقسیم کریں گے تو دو عیدیں وہ ہیں جو شرعی عیدیں ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دو شرعی عیدیں ہیں، شریعت میں یہ دو عیدیں مقرر ہیں، اور یہ اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، یہ شارع یعنی رسول کائنات نے مقرر فرمائی۔ قرآن میں ان عیدوں کا کہیں تصور نہیں، یہ حضور نے مقرر فرمائی ہے، اس لیے یہ عیدیں شرعی ہو گئی، اور حضور کے مقرر فرمانے کی وجہ سے یہ واجب ہو گئی شریعت۔ اب دیکھنا یہ تو دو شرعی عیدیں، اس کے علاوہ آپ میلاد مناتے ہیں،
عید غدیر خوب مناتے ہیں. کوئی نعمت مل جاتی ہے، میں نے عرض کیا بیٹا مل گیا، آپ نے خوشی منائی. بیٹے کو اچھی نوکری مل گئی، خوشی منائی. بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے، خوشی کے لمحات ہیں. حج پر گئے، حج سے واپس آئے، خوشی کے لمحات ہیں. اچھی فصل ہوگی، خوشی کے لمحات ہیں. پتہ یاد رکھتا ہے ان چیزوں کو. یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ عید کہلاتا ہے. تو ایک عید تو ہو گئی عید شرعی، یعنی جو شریعت میں عید ہے. پھر عید ہو گئی عید مسرت، جو کسی خوشی کے باعث کوئی راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، تو ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. ایک یہ عید ہو گئی. تو لغت کے اعتبار سے بھی وہ دن جو بار بار آئے، خوشی کے لمحے جو بار بار آئے اور آپ انہیں ان سے حاصل حاصل کریں، خوشی حاصل کریں، مسرت حاصل کریں، یہ سب کے سب عید کہلاتے ہیں. اب عید شرعی اور عید فرحت اور عید مسرت یہ دو ہو گئی چیزیں. ایک شریعت کی عید ہے، ایک فرحت کی، مسرت کی، راحت کی اور خوشی کے لمحات ہیں جو لغت میں، عرف میں، قلبی طور پر، حبی طور پر، عشقی طور پر ہم مناتے ہیں. ایک وہ عید ہے. اب عید شریعت کے علاوہ ہمارے یہاں کون کون سی عیدیں؟ ان کا تصور پچھلی امتوں میں بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ انزل علینا مائدۃ، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدن، کو ہمارے لیے عید ہو جائے. تو مطلب یہ ہوا کہ کھانے کا آنا، بھوکے کو کھانا مل جانا اور آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک نعمت کا اتر آنا، یہ انسانیت کے لیے عید اور خوشی کا لمحہ ہے، لہذا وہ عید کا لمحہ ہو. پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرمانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بیان کر رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، میری نعمتوں کو یاد کرو، ان کا اظہار کرو، اظہار مسرت کرو جو میں نے تم پر کی ہے. کیا؟ اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اس وقت جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں میں نے تمہیں فضیلت عطا کر دی، تم پر انعام کیا کہ معاشرے کے سارے لوگوں میں، افراد میں، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں عزت اور اعزاز عطا فرما دیا. اور پھر فرمایا کیا کیا؟ فرمایا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم، میری قوم، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، چرچا کرو، ذکر کرو، ان نعمتوں کا اظہار کرو. کون سی نعمتیں؟ فرمایا جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہیں انبیاء عطا کیے، یہ بھی نعمت. وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا کی ہے، حکمرانی عطا کی ہے، یہ بھی نعمت. وآتاکم ما لم یؤت احدا، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دیا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یعنی نبی مبعوث ہو گئے، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کر دی، یہ انعام ہے، اس کا احسان ہے. اور انہیں منفرد شان عطا فرما دی، یہ اللہ کا انعام ہے. اور اللہ رب العزت فرمانا ہے یہ جو انعام، یہ جو نعمتیں، یہ جو احسان میں نے تم پہ کیے، انہیں سیلیبریٹ کرو، ان پر خوش ہو، عید مناؤ. پھر اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، کیا کرو، تذکرہ کیا کرو جو میں نے تم پر کی ہے رسول کائنات کی صورت میں، کہ اس سے پہلے تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے بھائی بھائی. اب پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو. پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کا فضل اور رحمت تم پر ہو تو خوشیاں منایا کرو، عید منایا کرو. تو بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے نعمتوں کے مل جانے پر خوشی منانے کا حکم دیا اور ترغیب دی ہے.
اور نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ فرمایا جو خوشی نہیں مناتا اس پر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں نعمت دی تو بجائے اس کے کہ وہ نعمت پر خوشی مناتے انہوں نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا، خوشی کا اظہار نہیں کیا، عید نہیں منائی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہی کی گڑھے میں اتار دیے، تباہ اور برباد کر دیے۔ اللہ نعمت دے تو اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، جسے عربی میں عید کہتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت تباہی اور بربادی اس قوم کی فرما دیتا ہے۔ اور دوسری صورت میں دیکھیں تو اگر ہم اس کی شکر دانے نعمت کریں، شکر کا اظہار کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے تم شکر کرتے جاؤ نعمت پر، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان نعمتوں پر اظہار تشکر نہ کیا، ان کا چرچا نہ کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو پھر دیکھ لینا میرا عذاب بڑا شدید عذاب۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں کے ملنے پر بھی عید منانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ عید مسرت ہے، عید راحت ہے، یہ عرفی عید کہلائے گی یا رقمی عید کہلائے گی۔ جس طرح ہم اپنے دوستوں سے کہہ دیتے ہیں آپ عید کا چاند ہو گئے تو یہ عید الفطر کا چاند یا عید الاضحیٰ کا چاند نہیں ہوتا، تو اس طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ شرط جائز ہے اور قرآن میں آئے ہیں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے، پھر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ عید کا دن ہے، لأنه ولد فيه آدم کیونکہ اس میں آدم پیدا ہوئے تو عید کا دن ہو گیا۔ اور ہم یہ عید سال میں عربی سال میں قمری سال میں ہم تقریباً 48 بار مناتے ہیں، تو وہ دو عیدیں کی ترغیب عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہم یہ عیدیں مناتے ہیں ہر ہفتے میں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ معروف فرماتے ہیں تو سب سے افضل عید ہے وہ جمعہ کے دن کی سب سے افضل، تو یہ افضل عید ہفتے میں ایک بار آتی ہے، مہینے میں 4 بار آتی ہے اور کم از کم 48 بار سال میں آتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں سب سے افضل یہ ہے جبکہ شریعت عید جو ہے وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، مگر افضل عید حضور نے فرمایا یہ۔ پھر اسی لیے حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا یوم العرفہ، یوم عرفہ عید کا دن، عرفہ کا دن۔ پھر فرمایا ایام التشریق، یہ جو تشریق کے ایام ماہ میں گزرے یہ عید کے دن حضور نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو حدیث ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا تمہارے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے، فرمانے لگے، اور حضرت عباس اپنی حدیث میں وہ فرمانے لگے کہ تم ایک عید مناتے، ہم نے اس دن 2 عیدیں منائی ہیں۔ ایک یوم عرفہ تھا، عید کا دن تھا عرفات کا، اور دوسرا اس دن جمعہ تھا، تو ہم نے اس دن 2 عیدیں منائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں یا ہم رمضان میں بچوں کو روزہ جمعے کا رکھوا دیتے ہیں یا عام حالات میں ہم جمعے کا تنہا روزہ رکھ دیتے ہیں، حضور نے فرمایا اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، یوم الاکل والشرب، اور یہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، تم کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو فرمایا ہاں اگر جمعہ کا روزہ رکھنا ہے یا بچوں کو رمضان میں رکھوانا ہے تو یا اس سے ایک دن پہلے بھی ساتھ رکھوائیں یا ایک دن بعد میں بھی ساتھ رکھوائیں، اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ جمعہ عید کا دن، تو جمعہ کا دن عید کا دن ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
دوسری روایت میں کہ جس دن ہم یہ آیت اتری تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دن اس سال جس دن وہ آیت اتری دنیا میں 5 عیدیں تھی، اس دن ایک دن اکٹھی ہوئی. کتنی تھے؟ 5. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک عید تو یہ تھی کہ وہ جمعہ کا دن تھا، دوسری عید یہ تھی کہ وہ عرفہ کا دن تھا، تیسری عید تھی اسی دن یہودیوں کی عید تھی، چوتھا اسی دن عیسائیوں کی عید تھی، اور پانچواں اسی دن مجوسیوں کی عید تھی. دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آیت ایک اتاری ہے، مگر ہر فرد ہر قوم کے جس بھی مذہب پر تھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے صدقے ان سب کے لیے عید کر دی. تو یہ عید کوئی ایک دو عیدوں کا تک محدود نہیں ہے. عید کا مفہوم بہت وسیع، انتہائی وسیع ہے. اور میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ لیس من اعیاد امتی افضل من یوم الجمعہ، جتنی بھی عیدیں ہیں میری امت میں ساری عیدوں میں سب سے افضل جمعے کی عید ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے. اور پھر ہم ڈر جاتے ہیں کہ آج تو 2 خطبے پڑھنے پڑ سکتے جمعے نبی کے عید کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناز سے فرماتے تھے کب اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، کبھی عید کے دن جمعہ آ جاتا تو حضور فرماتے آج تو آپ کو 2 عیدیں ملنے والی ہیں، اللہ نے 2 عیدیں عطا کر دی ہیں. اسیہ نے جمعے لفظ کو بھارت ہی بنا ڈبل وہ بھارا اس بار سے نبی محمد مسیحیہ ہونا بہت تھا. ابھی ایسی حکومت نے بھارا کوئی ایسی نہیں اسیڈ نے بھارا یہ بڑا یہ بھارا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ نقصان دہ ہے، بھاری اس لیے ہے کہ اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. یہ نہیں کہ اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس دن کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم نے بھارے کو اس طرح دے دیا. تو یہ میں نے مختلف احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ سے کہا کہ یہ عید ہے. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ یاد رہے یہ عید شرعی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں ہیں جو بھی ہم دن مناتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ جائز ہے، وہ مباح ہے، وہ مستحسن ہے، وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے. اور قرآن کریم میں کیونکہ اور حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہمارا نصاب ہے تو اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بنی اسرائیل پر کھانا اترا، کھانے کی نعمت اتری تو انہیں بنائی انہوں نے عید. اور اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت کبریٰ رسول کائنات کی صورت میں عطا کی تو ہم نے بنائی عید میلاد. عید یہ ہم نے بنائی. اب میں نے یہ بدعت ہے یہ حرام ہے بھائی جس کے کہنے پہ عید الفطر واجب ہوئی اور عید الاضحیٰ واجب ہوئی، جس کے کہنے پہ خود اس کا اپنا دن میلاد کا جب آئے تو کہیں گے حرام ہو گئی، یہ بدعت ہو گئی. تو اس سے بڑی نادانی کوئی اور ہو نہیں سکتی. پھر دیکھیے کہ وہی نعمت کبریٰ جب اپنا فیض ولایت و امامت منتقل کرتا ہے، مولا کائنات کی طرف منتقل کرتا ہے، اپنا فیض ولایت و امامت منتقل کرتا ہے اور نبی خود کے مقام پر کھڑے ہو کر حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اعلان کرتا ہے. پھر فرماتا ہے علی کیوں ولیکم من بعدی کہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. یہ اعلان کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عید کہاں سے آگے، یہ عید کہاں سے آگے؟ عید غدیر خم. اب میں حدیث کی صورت میں واقعات آپ نے حدیث سنی ہے، میں صرف اس کا آپ کو تھوڑا اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کہاں سے ہے. عید غدیر خم کہاں سے؟ بہت اعتراض ہوتا ہے کہ 18 جولائی کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہے، تو یہ عید کدھر سے آگے؟ اس کی بھی بات میں کھول کر بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن پر اختلاف
کوئی کہتے ہیں 8 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی، کوئی کہتے ہیں 12 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی، اور کوئی کہتے ہیں 18 ذوالحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ مگر جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی شہادت 12 ذوالحج کو ہوئی، لیکن چند سال گزرے ہیں جب ہماری سنیت میں ناصبیت اور خارجیت داخل ہوئی ہے، تو انہوں نے بغض علی میں شہادت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا اور کہا یہ تو شہادت کا دن ہے اور تم اسے عید کے دن کے طور پر منا رہے ہیں۔ بہرحال اسے ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ رسول کائنات نے جب حضرت مولا کائنات کا ہاتھ تھام کر کہا من تم تو مولا اور فہد علی مولا، تو اس وقت جب یہ اعلان ہو گیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو سب سے پہلے 2 حدیثیں، سب سے پہلے ایک حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں اٹھے کھڑے ہوئے حضرت مولا کائنات کو گلے ملے اور مبارک دی اور کہا ہدیت یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ آپ کو مبارک ہو کہ آج سے آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا۔ تو اس دن کو بطور عید سب سے پہلے کس نے منایا؟ حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے، اور مبارک سب سے پہلے کس نے دی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر۔ اور گلے سب سے پہلے کون ملے اور کس سے ملے؟ یہ دونوں حضرات حضرت علی المرتضیٰ کے گلے ملے۔ تو یہ عید آج کی عید نہیں ہے، یہ 10 ہجری کی عید ہے، وہاں سے شروع ہوئی ہے، اسے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، یہ آج کل کی اختراع نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا یا اس سے پچھلے پر کہ حضرت مولا کائنات سے مروی کتنی حدیث ہیں؟ 15,000 سے زیادہ، 15,000 سے، تو آج تک آپ کو پتہ تھا کہ ہے 15,000، 2-4 حدیثوں سے زیادہ ہم جانتے نہیں تھے، لیکن 15,000 احادیث جن لوگوں نے امت سے چھپا کر رکھی ہے، امت سے، کہ کہیں علی کی شان کی کسی کو خبر نہ ہو جائے، تو کیا وہ چاہیں گے کہ آپ علی کا ذکر کریں اور خوشیاں منائیں اور عید کریں؟ جو ان کی باتیں ہی چھپا کر رکھ بیٹھے ہیں۔ احادیث اتنا بڑا ذخیرہ ہے 15,000، اور وہ سارے کی سارے انہوں نے چھپا کر رکھ دی۔ یہ تو اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ انہیں جلا دیتے، بس کہیں نہ کہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا۔ وہ لائبریری میں اکٹھی کر کے ہم 15,000 سے زیادہ حدیث وہ منظر عام پر آ گئی، 15 جلدوں میں آئی۔ تو جو قوم علی کے سے روایت حدیث کو دیکھنا امت میں گوارا نہیں کرتی، وہ علی کے ذکر یا علی کے اس مولا اور ولایت کا منصب مل جانے پر اسے خوشی ہوگی؟ اسے کہاں خوشی ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو 10 ہجری کی وہ مبارک تھی، وہ چلی 10 ہجری سے ہی، عید چلی اسی دن سے ہے، حالانکہ عید سال کے بعد آتی ہے، انہوں نے اسی دن بنا دی، اسی دن بنا دی، مگر ہم تک پہنچتے پہنچتے پھر درمیان میں جب یہ رکاوٹیں آئیں، اب یہاں تک ہے، یہاں تک کہ کئی محدثین جو جلیل القدر محدثین تھے، جب حضرت علی سے حدیث روایت کرتے تو علی کا نام نہیں لیتے تھے۔ بخاری مسلم میں بے شمار حدیث ہیں جو ہے حضرت علی سے، مگر علی کا نام نہیں، وہ حدیث کو ضعیف کر دیتے ہیں لیکن علی کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ سارا کچھ جان بوجھ کر علی کی شان کے خلاف کیا گیا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے عید کے حوالے سے کر دی بات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔